صلوا عليه وآله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم بصير من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک جب کسی سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو آواز دے کر فرماتا ہے کہ جبریل، میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا تو بھی اس کے ساتھ محبت کر۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام پھر ملائکہ کے اندر اعلان فرما دیتے ہیں کہ اے اللہ کے فرشتوں، اللہ رب العزت اس بندے کے ساتھ فلاں بن فلاں کے ساتھ محبت کرتا ہے، لہٰذا اللہ اس کے ساتھ محبت کرتا ہے، میں بھی اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں، اور تم بھی اس کے ساتھ محبت کرو۔ یہ اللہ کا محبوب ہے، یہ میرا محبوب ہے۔ تو فرشتے جو ہیں وہ اس کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر فرشتے زمین پر پھیل جاتے ہیں، اور پھر انسانی اشکال کے اندر وہ دوسروں کے ساتھ جا کر پھر بات کرتے ہیں کہ یار یہ بندہ بڑا اچھا ہے، یہ بندہ بڑا پیارا ہے، یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے، یہ اللہ کا بڑا خاص مقبول بندہ ہے۔ اور اسی طرح سے جب اللہ پاک کسی سے ناراض ہوتا ہے تو دوبارہ پھر یہی والی چین چلتی ہے۔ اللہ رب العزت جبریل علیہ السلام کو آواز دے کر فرماتے ہیں کہ جبریل، میں اس بندے سے فلاں بن فلاں سے نفرت کرتا ہوں، اے جبریل میں اس سے نفرت کرتا ہوں، لہٰذا تو بھی اس کے ساتھ نفرت کر۔ تو جبریل علیہ السلام تمام ملائکہ کے اندر اعلان کر دیتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے اسے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے، لہٰذا تم بھی اس کے ساتھ نفرت کرو۔ اور ایک فرشتہ دنیا میں اعلان کر دیتا ہے کہ اے دنیا والو، فلاں بن فلاں سے اللہ بھی نفرت کرتا ہے، جبریل بھی نفرت کرتا ہے، اور ملائکہ بھی نفرت کرتے ہیں، لہٰذا تم بھی اس کے ساتھ نفرت کرو۔ تو اللہ پاک جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ جب اللہ پاک کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کو کسی آزمائش کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ یا اللہ پاک جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو وہ اس کو بیماری کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، ایسا بھی ہرگز نہیں ہوتا۔ ہوتا کیا ہے کہ جب اللہ پاک کسی کے ساتھ ناراض ہوتا ہے تو پہلا کام جو اس کے ساتھ جو سب سے پہلا کام ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس سے سجدہ کی توفیق جو ہے وہ چھین لیتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کو اپنی بارگاہ میں آنے ہی نہیں دیتا۔ بالکل اسی طرح سے جس طرح دنیاوی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جس طرح کہ آپ کے کوئی عزیز و قارب ہوں، کوئی رشتہ دار ہوں، تو جب وہ آپ سے ناراض ہو جائے یا آپ کا کوئی دوست ہو وہ آپ سے ناراض ہو جائے تو وہ آپ سے قطع تعلقی اختیار کر لیتا ہے۔ تو اسی طرح جب اللہ پاک کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اللہ پاک کیا کرتا ہے کہ اس کو اپنی بارگاہ میں آنے ہی نہیں دیتا۔ اور نماز کیا ہے؟ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے، اور نماز مومن کی وہ معراج ہے کہ جب بندہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنی 70,000 تجلیات ڈالتا ہے، اور بندہ جب اس چیز سے محروم ہو جاتا ہے تو پھر بندہ پریشان ہوتا ہے کہ جناب مہینے کا 1,00,000 روپیہ بھی کما رہا ہوں، میں مہینے کا 50,000 روپیہ بھی کما رہا ہوں، اتنے پیسے کما رہا ہوں، مگر اس میں برکت نہیں ہے۔ تو بھئی برکت کیسی آئے گی جب اللہ پاک ہی تم سے ناراض ہو گیا ہے؟ اللہ پاک نے تمہیں اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق ہی چھین لی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کا منہ ہی موڑ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے برکتوں کا رحمتوں کا منہ ہی تمہاری طرف سے موڑ دیا ہے، تو پھر برکت کہاں سے آئے گی؟ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے دوسری جگہ پر کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہے، سکون حاصل ہے۔ تو ہم جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، جب کسی بات کے اوپر پریشان ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، یا کوئی فلم لگا کر دیکھنی شروع کر دی، ٹی وی آن کر لیا، ٹیلی ویژن پر کوئی پروگرام دیکھنا شروع کر دیا، تو ان سے وقتی طور پر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری طبیعت بہل گئی ہے، مگر ایسا نہیں ہوتا۔
اللہ رب العزت نے جو فرمایا وہ حق ہے۔ اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کی توفیق آپ سے چھین لیتا ہے، اپنی بارگاہ میں سجدہ ریزی کی توفیق چھین لیتا ہے، تو پھر انسان کے سارے معاملات جو ہیں وہ خراب سے خراب تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بندہ کوئی بھی نہ یہ سوچے کہ مجھے آج ٹائم نہیں ملا، میں شادی میں مصروف تھا، یا میں کسی فنکشن میں چلا گیا تھا، یا میں ڈیوٹی پر مصروف تھا، تو اس لیے مجھے نماز کا ٹائم نہیں مل سکا۔ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ یہ سوچیں کہ ہم سے ایسی کون سی غلطی سرزد ہوئی ہے کہ اس مالک لم یزل نے، اس بادشاہ نے ہمیں اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق عطا نہیں کی۔ تو اس لیے نماز کو جو ہے یہ یقینی طور پر مضبوطی سے تھام لیں کہ اللہ پاک جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے پھر سجدہ کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، دوست احباب کو، عزیز و اقارب کو نماز پنجگانہ کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔